السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں درجے ہم شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بابرکت رمضان المبارک کے مہینے کے لیے زندہ رکھا۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے جان پہچان والے جو گزشتہ سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، تراویحوں میں ہمارے بازو کھڑے ہوتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں روزہ افطار کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں سے ایک رمضان المبارک یہ کم ہو گیا جو ہماری زندگیوں میں زائد ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بابرکت مہینہ عطا کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کے اوپر شکر کریں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے اس مہینے کے ملنے پر، کہ اللہ تیرا کروڑوں درجے شکر ہے، تم نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہم اس مہینے کو پا سکے اور تیری عبادتیں کر سکے۔ اب جیسی ہماری ترتیب ہے ہر سال کی، اللہ کا میں بھی کروڑوں درجے شکر ادا کرتا ہوں۔ میری عمر تھی 16 سال، تب سے میں تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں، جب سے میں تراویح سنایا کرتا تھا۔ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے کسی سال بھی ہمارے تفسیر قرآن کا ناغہ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہماری تفسیر قرآن روزانہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ میری یہ درخواست ہے کہ تفسیر قرآن کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ میں رمضان المبارک میں اپنا فائننشیل نقصان کر کے چھٹی لے لیتا ہوں، تاکہ میں دن کے اوقات میں پورے دھیان توجہ سے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے مدلل تفسیر قرآن بیان کر سکوں۔ تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے بس اتنی ہی میری درخواست رہے گی کہ دیکھو، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات چاہتے ہو، بس دھیان توجہ کے ساتھ پورا مہینہ پابندی سے یہ تفسیر قرآن آپ سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیوں فائدہ ہوگا؟ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے ہدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت والی جو کتاب ہے، اگر ایک ایمان والے نے قرآن کریم کو سمجھ لیا تو دنیا میں اسے کسی اور کے رہبری، رہنمائی اور کسی اور کے محتاجگی کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اس کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم نے جو نظام انسانیت کو دیا تھا، آج دنیا کی بہت ساری قومیں اس کو اختیار کر چکی ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یعنی مسلمانوں نے ابھی تک قرآن کو سمجھا نہیں، اس کو سیکھا نہیں، اس کے احکام کو مسلمان نہیں سمجھ پائے، لیکن دوسری قومیں وہ سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے بزنس میں قرآن کریم کے احکام کو اپلائی کیا، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے ڈیلی اسکیڈیول کے اندر صبح سے لے کے شام تک کی جو اپنی ڈیلی لائف ہے وہ قرآن کریم کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ترقی ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ مسلمان کیوں پچھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ مسلمان کو قرآن نہیں پتہ ہے۔ ہاں، مسلمان قرآن کریم پہ اپنا حق ضرور جتا سکتا ہے کہ میں خاندانی مسلمان ہوں، ہمارے پاس قرآن کریم ہے اور اللہ نے ہم کو قرآن عطا کیا ہے، مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہیں، وہ رب المسلمین نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے، مسلمانوں نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اپنے نام پر کاپی رائٹ نہیں نکالا ہوا ہے کہ بس وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے رب ہے، ہر انسان کے رب ہے، چرند پرند درند ہر جانور کے رب ہے، عالمین کے رب ہے۔ یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا گلوب ہے جس کے اوپر ہم سانس لے رہے ہیں، جسے ارتھ کہتے ہیں۔
اس طرح کے لاکھوں گلوب ہے جو آج پلانٹ کے اندر، یہ جو پورا آپ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا، یہ جو کہکشاں جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یا یہ جو پورا یونیورس ہے اور یہ پورا جو اسپیس ہے، اس میں کروڑوں ستارے سیارے جو ہوا میں تیر رہے ہیں، ایسے کروڑوں میں ایسے ہمارے زمین کے جیسے ان گنت جو ہے ستارے سیارے اور اس طرح کی زمینیں ہیں، اس میں سے ہم تو ایک بہت چھوٹے سے ایک پلانٹ ارتھ کے اوپر سانس لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ارے یہ تو ایک عالم ہے، زمین اور دنیا جو ہے نا، یہ تو صرف ایک عالم ہے، اس کے جیسے لاکھوں عالم ہیں، وہ سارے عالمین کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، رب العالمین، اسی لیے قرآن میں کہا۔ تو دیکھو، اس کے لیے مسلمان جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکا، تو مسلمان کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کو سمجھے اور سیکھے۔ سارے مسئلوں کا حل ملیں گا آپ کو قرآن کریم کے اندر، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اسی لیے تفسیر قرآن میں سالوں سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے کہ مسلمان اگر قرآن کو اور سیرت کو سمجھ گئے، اس کے بعد ان کو اور کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے مضمون کو سمجھ گئے، قرآن کے مفہوم کو سمجھ گئے۔ تو اس لیے آج پہلی تفسیر میں سب سے پہلی ریکویسٹ اور درخواست تمام سننے والوں سے یہ رہے گی کہ ہماری تفسیر کو تو آپ روزانہ سنیں ہی، اس کے علاوہ روزانہ جو تلاوت قرآن کریم ہے وہ کم کرے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے بیانات میں سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور شام میں ایک قرآن، اس طرح سے پورے رمضان میں وہ 60 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو ویسا ہی ریکارڈ ابھی آپ کو بھی توڑنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، میں آپ کو کم قرآن پڑھنے کے لیے کہوں گا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بجائے روزانہ 10 پارے پڑھنے کے ایک ہی پارہ پڑھو، لیکن اس ایک پارے کو پڑھنے کے بعد پھر اس ایک پارے کا ترجمہ قرآن پڑھو، پھر اس ایک پارے کی آپ تفسیر پڑھو، اس کی تشریح پڑھو۔ آپ بڈھے ہو چکے ہیں، آپ کی عمر 60-65 سال ہو چکی ہے، آپ صرف طوطے کی طرح سے قرآن کریم کے الفاظ کو رٹ کے اس کا ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہو کہ دن میں میں ایک قرآن ختم کر دوں گا اور رات میں ایک قرآن ختم کر کے 60 قرآن ختم کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ پورے رمضان میں صرف ایک ہی قرآن ختم کرو، لیکن سمجھ کر ختم کرو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کے معانی کو پڑھو اور اس کے مضامین کو سمجھو۔ دیکھو آپ کے دل کے اندر کیسے انوار قرآن پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو معرفت کا نور عطا فرماتا ہے، دل میں کیسے آپ کے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم تفسیر قرآن شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ تفسیر قرآن کا جو پہلا درس ہے، تو قرآن کریم جیسے ہی ہم کھولتے ہیں، سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب سورۃ الفاتحہ کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا افتتاح کرنا یا کسی چیز کی شروعات کرنا۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ام القرآن ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سورۃ الشفا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ام القرآن ہے، کسی نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف یہ ایک سورت بھی نازل فرما دیتے تو وہ کافی تھا۔ تو اس لیے دیکھو، اس سورت کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں، اس میں حقیقت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی کہ انسان اگر غور کرے تو اس پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے گی کہ انسان کے جسم اور روح کے قیام اور بقا کے سارے لوازم اور سارے تقاضوں کا نظام وہ صرف اللہ تبارک و تعالی اگر نہ کرتا تو انسان 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس زمین پر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھیے، اب آپ ان آیتوں کے مضامین پہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ اس کا رحم اور اس کی پرورش ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر قائم اور باقی ہے۔ لہٰذا انسان کی قدر شناسی اور احسان شناسی دونوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے
کہ اس کا دل اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ ہر گھڑی اس کی حمد و ستائش کرتا رہے۔ کس کی حمد و ستائش کرتا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش کرتا رہے۔ اب اسی صورت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے پروردگار سے مانگنے کا اور پروردگار کے سامنے کھڑے رہنے کا، اس کے آگے گڑ گڑانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کر رہا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں ہر ایمان والا اس بات کے اوپر غور اور فکر کرے کہ کیا اس کا عمل بھی ایسا ہی ہے؟ کیا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہا ہے؟ کیا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہا ہے، یا اللہ کے علاوہ اور وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے آگے سجدہ ریز ہے اور کس سے وہ مدد مانگتا ہے؟ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے اور وہ کسی اور سے بھی مدد مانگ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں منافقت کر رہا ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پھر کسی اور سے بھی مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایمان والا اس چیز پر دھیان توجہ دے، مسلمانوں تمہاری مدد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، وہی تمہاری مدد کرتے ہیں، تم نے انہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ تم 50 جگہ جا کے اگر اپنا سر سجدہ ریز کرتے ہو تو تم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے مدد مانگتے ہو، کسی سے بھی مدد مانگتے ہوں گے، کسی سے بھی آپ جو ہے، جیسے آج مسلمانوں کے ہر گلی محلوں میں آپ کو عامل ملیں گے، لیمبو ہری مرچی بیچنے والے، مذہب کو فروخت کرنے والے۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا مخالف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ سماج میں شرک پھیلایا ہوا ہے۔ ہر لیمبو بیچنے والا عامل وہ جادوگر ہے، ہر ہری مرچی کوتمیر بیچنے والا جو امت کی ماں بہنوں کو گھروں میں پھوٹ پیدا کرنے والا، اور یہ ہماری قوم کے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان، کیونکہ یہ بیچارے بھارت کے مسلمان ہیں، یہ بر صغیر کے مسلمان ہیں جن کے باپ دادا جو ہے وہ خود کفر و شرک سے اسلام میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر سے ابھی تک وہ عملیات کی بدبو گئی ہوئی نہیں ہے۔ وہ شرک کا جو ڈی این اے میں کے گھسا ہوا وائرس تھا وہ ابھی تک نکلا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہر گلی میں آپ کو عامل ملے گا، ہمارے ہر محلے کے اندر آپ کو، یہاں تک کہ میں نے ایسے مسلمانوں کے گلی محلوں میں بھی عاملوں کو دیکھا ہوں جو مسلمان سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ بیان کرنے والے کی جورو بھی ویسے عامل کے دربار میں جا رہی ہے لیمبو ہری مرچی کوتمیر اور کاندے بٹاٹے لینے کے لیے، اس کے بچے بھی جا رہے ہیں دعا پھوکی کے لیے، بولے بچے کو نظر لگ گئی، پھر لیمبو ہری مرچی والے بابا کے پاس لے کے چلے جاؤ، مطلب یقین اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو 50 دعائیں ملیں گی، 50 دعائیں ملیں گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو کوئی بھی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو کوئی بھی مغرب کے بعد اپنے معصوم بچوں کے اوپر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اس کے اوپر دنیا کے کسی سحر کا، کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی انسان اگر خود پڑھ لیتا ہے تو موت کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی دنیا میں جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھو میں یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں، اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے، میں تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں، نہ میرے گلے میں تعویذ ہے، نہ میرے رٹے پہ تعویذ ہے، نہ میرے منکے میں تعویذ ہے،
اور میرے بچے माशाअल्लाह आज 25-25, 26-26 साल के हो चुके हैं, आज तक मैंने उनको भी कभी कोई तावीज़ गले के अंदर नहीं पहनाया। हाँ, ये सारे वज़ाइफ और आमाल जो है मैंने उनको ज़ुबानी सिखाया कि फज्र के बाद सूरह यासीन पढ़ो, मगरिब बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ो, और ऐसे ही इशा के बाद सूरह तबारकल्लज़ी। और आज मेरी बहुएं घर में आ गई हुई है, मैं उनको भी रोजाना पूछता हूं, भाई तुम लोगों की सारी सूरतें हो गई? और सूरतुल कहफ तो मैं मेरे शागिर्दों को पढ़ने पे 100 रुपये इनाम दिया करता था। आज भी मेरा मामूल है, मैं इंडिया के बाहर भी रहूं तो खास तौर पे घर में मैसेज करके पूछता हूं कि सब लोगों का सूरतुल कहफ हुआ या नहीं हुआ, मुझे अपडेट चाहिए। और मैं खुद भी कहीं पे भी रहूं सूरतुल कहफ पूरे एहतमाम से पढ़ता हूं। अरे ये दुआएं पढ़ो, ये कुरान की सूरतें पढ़ो, क्या लगे तुम नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले बाबाओं के नात को। ये आमिल शैतान है शैतान, ये आमिल जादूगर है जादूगर, ये आमिल कौम और समाज के अंदर शिर्क फैलाने वाले ये शैतान के बहुत बड़े जो है वकील और उसके दल्लाल है। ये शैतान ने इनको ठेका दिया हुआ है अमल अमलियात के जरिए से उम्मत को गुमराह करने का, और यही आमिलों में से आगे चलकर झूठे नबी पैदा होते हैं। जैसे आज महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा झूठा नबी पैदा होया हुआ है जो औरंगाबाद में बैठा है। आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं, उसने भी यही किया। पहले उसने समाज को नींबू हरी मिर्ची बेचना शुरू करा। तो इंडिया की कौम जो है वो तो है ही अनपढ़ और जाहिल मुसलमान, क्योंकि ये बेचारे कन्वर्ट होए हुए हैं, इनके बाप दादा उधर से इधर आए थे, तो उनके बाप दादा कुछ ऐसी आदत थी कि किसी के भी सामने जो है सर अपना पटक नहीं की। वैसे ये नए नए मुसलमानों को भी जहां पे करिश्मा दिखा वहां पे ये नींबू हरी मिर्ची लेने के लिए वहां पे लाइन लगा के पहुंच गए। आमिल और बाबाओं की दुआएं धूम धड़ाके के साथ में चल रही है। यहाँ तक के बाद आमिलीन जो है उनके वहां स्पेशल इज्तिमा होता है औरतों का, हर जुमेरात के दिन लाइन लगती है और आमिल साहब जो है वो औरतों के हाथ में अपना नींबू दे रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, ये हालात है उम्मत के। और हम क्या समझ रहे हैं, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहे हैं आमाल। अब मैं आपको देखो इन्हीं आमाल की बरकत बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ना मेरे रट्टे पे जो है तावीज़ है, ना गले में है, ना पेट पे है, ना ही कंबर में है, लेकिन उसके बावजूद मैं जिंदा हूं। कब्र में से तफसीर नहीं बयान कर रहा हूं। अब अभी मैं सिंगापुर के सफर पे था, फिर वहां से बस के जरिए मैं मलेशिया पहुंचा मेरा कुछ कामकाज के सिलसिले में। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, दो स्टूडेंट तालिबे इल्म वो बाइक के ऊपर जो है, छोटे बच्चे थे, मतलब ऐसे कोई मैच्योर्ड स्टूडेंट नहीं थे, 20-22 साल के, मुश्किल से जो है बच्चे थे वो नौजवान 17-18 साल के। और किसी की बाइक उनको मिल गई थी, गड़बड़ में वो चला रहे थे। उन्होंने वो बाइक जो है ना कम से कम 100 की स्पीड में मुझे पीछे से उन्होंने ठोक दिए। अब आप सोचो ये सिचुएशन में मैं आज वहां पे हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए था, मैं उछला हवा के अंदर। और उसके बाद में अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ, जब मैं जमीन के ऊपर गिरा और नीचे जब मैं पटके गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जो है मुझे अपने हाथ में लेकर जो है जमीन पे आराम से रखा, मतलब ऐसे जैसा कपास के गोले की तरह से मैं बैठा। तो वहां सारे लोग जमा हो गए, रोड जाम हो गया। लोगों को लगा कि पता नहीं अब मेरे रवानगी के आदाब हो गए, ये रमजान मुझे देखने के लिए मिलता या नहीं मिलता। सब जब वहां पे जमा हुए और मैं खड़े रह गया तो लोग परेशान हो गए, पानी वानी मुझे पिलाए, वो बच्चे एकदम शर्मिंदा हुए। तो मैंने पहला जुमला उनसे यही कहा, मैं कहा बेटे जाओ जाओ तुम लोग जाओ आगे, कोई मसला नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो गौर व फिक्र करने वाली बात यही है, भाई अमल करो, कुरान के इन आयतों की ताकत को पहचानो, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पढ़ो। अल्लाह हर तरह की मुसीबत से शर से बचाएगा तुमको। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, फजर के बाद 3 मरतबा और मगरिब के बाद 3 मरतबा पढ़ो। मौत के अलावा दुनिया के हर शर से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और ऐसे ही छोटे मासूम बच्चे हैं, मगरिब बाद 3 मरतबा पढ़ के उनके ऊपर दम करो, दुनिया का कोई सहर उनके ऊपर असर नहीं कर सकता। इसके आगे की जो आयत है उसमें फिर हम वापस से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। मतलब ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सीधा रास्ता हमको नहीं मालूम है, हमारे लिए सीधा रास्ता कौन सा है। अल्लाह से जब हम ये दुआ करेंगे ना तो सीधे रास्ते की हमको हिदायत मिलेगी। आगे
کون سا سیدھا راستہ، اب اس کی بھی وضاحت کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ مفسرین نے لکھا وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ عارفین ہیں، وہ متقین ہیں. ان کے راستے پر تو ہم کو چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے راستے پر انعام کیا، ان کے راستے پر ہم کو چلنے کی یہ دعا مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے. پھر آگے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے جو ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کون ہے؟ کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا؟ پرانی قوموں پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر. وہ ساری قومیں جنہوں نے شرک کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا. اور نہ ہی وہ لوگ جو آج کے زمانے میں بھی آپ کو دنیا میں ایسی ہزاروں قومیں ملیں گی جو آج کفر کے راستے پہ چل رہی ہے، شرک کے راستے پہ چل رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی والے راستے پہ چل رہی ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا، ہم کو تو متقین، صالحین اور انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اب اس سورت کے اختتام کے بعد، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، سورت الفاتحہ، اب اس کے بعد میں سورت البقرہ شروع ہوتی ہے. یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے. اصل میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، یعنی اس میں لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اب وجہ کیا بنی اس کی وجہ یہ بنی کہ اس سورت کا زیادہ تر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور بہت کم حصہ ہے جو بعد کے زمانے میں بھی نازل ہوا. اچھا، وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ چونکہ مدینے میں یہودیوں کی بڑی آبادیاں تھی، ان کے بڑے قبائل تھے، تو اس لیے قرآن کریم میں اس میں وہ سارے مضامین کا ذکر کیا گیا جو یہودیوں سے منسلک تھے، یا جس میں یہودیوں سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تھے. حالانکہ یہ پورا جو سورہ ہے، یعنی پوری جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے مضامین کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ کر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس عنوان پہ ہم 50 مرتبہ سن چکے ہیں کہ بڑی بڑی قوموں کو قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کو. لیکن کوئی بھی آج بھی اگر آپ دیکھو گے قرآن کریم کے اندر جو اٹریکشن ہے، جو لذت ہے، اور جو قرآن کریم کی طرف کھینچاؤ ہے، آپ ایک اچھے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے اگر قرآن کریم سنتے ہو، وہ کتنا بھی لمبی قرأت کرے یا قرآن کریم کو پڑھے، آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، اس قرآن کریم کو کنٹینیوسلی سنتے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دھیان دینا، عرب ملکوں میں گاڑیوں کے اندر اور ہوٹلوں میں اور دکانوں میں کنٹینیوسلی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو سنتے ہیں. اب آپ سوچو یہ قرآن کب سے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ لوگ روزانہ سن کے بھی اس سے جو ہے بیزار نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے ویسا شغف ہے. اب کوئی یہاں پہ یہ مسئلہ پوچھے کہ انڈیا میں بھی ہم اس طرح سے اپنے گھروں میں قرآن کریم بجا سکتے ہیں، اپنی دکانوں میں موبائل کے اوپر لگا سکتے ہیں، تو دیکھو اس مسئلے کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ اگر آپ پوری عظمت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ میں اگر سن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل آپ اپنی دکان میں، اپنے گھر میں قرآن کریم کی اس طرح سے تلاوت کر سکتے ہیں، یا چلتی گاڑی میں بھی آپ سن سکتے ہیں. لیکن اگر دل میں عظمت نہیں ہے، قرآن کریم ایک طرف بج رہا ہے اور باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل قرآن کریم کی بے ادبی ہے. اس طرح سے قرآن کریم کو نہیں سننا چاہیے. آگے جو اس میں مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اس کی کچھ شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. توحید کی طرف دعوت کا اس میں حکم ہے، یعنی اللہ کی جو توحید ہے
اور جو منکرین حق ہے ان کے بہت سارے گروہوں کی حالتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پہ نفاق کی مذمت اور منافقین کی خصلتوں اور عادتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا کہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں، اور جیسے ہی دوسرے گروہ کے پاس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے پارٹی میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے پاس میں ساتھ میں ہیں۔ دیکھو اسے منافقت کہتے ہیں، اور اسی منافقت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل وہ پتھر کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور ہمارے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو منافقین کی کمی نہیں ملیں گی، خاص طور پہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو آپ دیکھو گے آپ کو ایسے ہزاروں منافقین ملیں گے۔ آپ کسی بھی پارٹی کے کاریالے میں جا کر دیکھیے، جہاں پہ بریانی کا انتظام ہوگا وہاں پہ آپ کو 50 منافقین مل جائیں گے بریانی کھانے کی حد تک۔ اور ان کو جب پتا چلا کہ بھائی شام میں جو ہے اپوزیشن پارٹی کی طرف سے 500 روپیہ ملنے والے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اس آفس کے اندر نظر آئیں گے۔ تو یہ منافقین جو ہے نا، اور ایسے ہی منافقین کی دوسری سی خصلت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ نگر پریشد کے الیکشن میں منافقین ایک پارٹی کے ساتھ میں رہیں گے، اور جیسے ہی جو ہے اسمبلی الیکشن آتا ہے تو اس میں منافقین آپ کو دوسرے لیڈر کے ساتھ میں ملیں گے۔ پھر وہی منافقین آپ کو لوک سبھا کے الیکشن میں ایک تیسرے لیڈر کے ساتھ میں ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے ان کے سامنے ہڈی یا ٹکڑا ڈال دیا، یہ اس کے دربار میں دم ہلاتے پھرتے رہیں گے۔ اسے منافقین کہتے ہیں۔ ایسے ہی مذہبی معاملات کے اندر بھی بہت سارے منافقین آپ کو ایسے ملیں گے جیسے وہ کسی ایک محنت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ میں رہیں گے تو ان کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور جیسے ہی دوسرے گروہ کے ساتھ میں جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے تو پھر وہ ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی برائیاں کریں گے۔ تو یہ انتہائی گندی اور غلیظ خصلت ہے۔ یہ ایسی خصلتیں جن لوگوں میں ہوتی ہے نا، تو ان کے دل میں وہ ریکارڈ بنا سکتے ہیں، ریکارڈ پہ ریکارڈ، اندرون کے اتنے ریکارڈ اور بیرون کے اتنے ریکارڈ، بناؤ ریکارڈ، لیکن تمہارے دل میں رتی برابر بھی معرفت کا نور نہیں پیدا ہوگا۔ جو اصل مقصد ہے، معرفت کا نور کسے کہتے ہیں، اس کا میم بھی پتہ نہیں ہوگا کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ اصل تو معرفت ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کو دنیا میں اور اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ ایک بار جس کو اللہ مل گیا، اس کو بعد میں پھر من کان للہ کان اللہ لہ۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم کو معرفت کا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہمارے زمانے میں ایسے منافقین ملیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی صبح میں مومن ہوگا تو رات آنے تک اس کے دل سے وہ ایمان نکل جائے گا اور وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ رات کو مومن ہوگا اور صبح آنے تک اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ ایسے منافقین آپ کو ملیں گے، ہمارے زمانے میں خاص طور پہ ملیں گے۔ اسی لیے میرا اپنا پرسنل معاملہ بھی یہ ہے کہ میں لوگوں سے تعلقات میں نے بالکل منقطع کر دیا ہوں، ایک سوئی کی زندگی میں گزارتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر آدمی جو آپ کے پاس میں آ رہا ہے یا وہ آپ سے تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی جاسوسی کر سکے، آپ کے بارے میں معلومات لے سکے اور وہ معلومات دوسروں تک پہنچا سکے۔ یہ ہمارے زمانے میں آج مسلمانوں کی ہر مجلس میں ہو رہا ہے۔ مجلسوں کے اندر جو ہے باتوں کو ریکارڈ کرنا اور دوسروں کی مجلسوں میں جا کر سنانا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں جن کے جبے زمین کو رگڑے مار رہے ہیں، پیجامہ پہلے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ یہ منافقت کو منافقت نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کو فن سمجھ رہے ہیں، ہنر سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ واہ ہم نے فلانے کے بارے میں پوری معلومات نکال دی ہے، ہم کو تو فلانے کے بارے میں پوری معلومات مل گئی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کے زمانے میں سب سے محفوظ وہ ہوگا جو چند بکریوں کے ساتھ میں پہاڑ کے کسی چوٹی پہ چلا جائے، اپنی نمازیں وہاں پہ پڑھے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ فطروں کا زمانہ ویسا ہی ہے۔ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کسی کے جبے کی لمبائی دیکھ کر، وہ آپ سے ایک دم جو ہے نا کیا کہیں گے اس کو، بہت ہی نرمی کے ساتھ اور میٹھے اور پیارے انداز میں بات تو کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھیڑیے کا دل لے کر
اندر سے پوری منافقت بھری ہوئی ہے، تاکہ آپ کے راز اس کو پتہ چلے، یا آپ کے بارے میں جو ہے وہ معلومات لے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ انہی ساری وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ نے وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے شداد ٹھکائی کرنے کے لیے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ٹھوکو، تو کوئی جے سی بی سے ٹھوک رہا ہے، تو کوئی اپنے طریقے سے ٹھوک رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو، آج کی تفسیر قرآن یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک پارے کی تفسیر روزانہ بیان کریں گے، بس ایک ہی پارے کی۔ جیسے میں نے آج بتایا، سورۃ البقرہ میں یہودیوں سے متعلق یہ سارے مضامین تھے اور منافقین کی خصلت و عادتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا تھا۔ ہم یہیں پہ اپنی تفسیر کو آج مکمل کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ لمبی لمبی تفسیر ایک آیت کی ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں اس امید پہ کہ رمضان بعد بھی کنٹینیو کریں گے، پھر وہ کنٹینیو نہیں رہتی ہے۔ اور جن لوگوں کو آڈیو میں اگر ہماری تفسیر قرآن چاہیے تو ان سے درخواست ہے، ٹیلی گرام پہ ہمارا IMF پونے انڈیا اس طرح سے اگر آپ ڈالو گے، یا اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے عنوان سے، تقریباً 12,500 سے زیادہ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ آپ اس چینل سے ہماری پرانی تفسیریں بھی، سیرت کے بیان بھی جو آپ کو آڈیو میں چاہیے وہ مل جائیں گے۔ اور اس سال میں پوری تفسیر آڈیو میں ہی بیان کروں گا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ ہے، اسی طرح سے دنیا کے بہت سارے ملکوں سے ہمارے، خاص طور پہ میرے ساتھیوں نے میرے سے یہ درخواست کی کہ مفتی صاحب یہاں ہم لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ انٹرنیٹ ہمارے پاس ویسی فیسلٹیز ہے نہیں، یہ آڈیو والا سسٹم اچھا ہے، ہم اس کو ایک بار ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اپنی سہولت سے کبھی بھی سن سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کی خصوصی درخواست کے ساتھ آج پہلی تفسیر سے میں لیتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔